اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ محمدی کے زیر انتظام نماز و دینیات پروگرام 2020 کلاس 7 کی آج ہماری 6ٹھی کلاس ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے عقیدہ نبوت۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع پہ کچھ گفتگو کریں، ہم اپنی پچھلی کلاس یعنی کہ عقیدہ عدل کے متعلق ہم کچھ سرسری سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ عقیدہ عدل جو ہے اس کو شیعہ مذہب میں کیوں اصول دین میں شامل کیا گیا ہے۔ ہم نے اس کی آپ کے سامنے 2 بنیادی وجوہات بیان کی تھی۔ ایک یہ کہ خدا کی دیگر صفات کے مقابلے میں جو عدل ہے وہ ایک ممتاز حیثیت کی حامل ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ وہ اس اعتبار سے کہ خدا کی یہ صفت جو ہے وہ خدا کی دیگر صفات کا احاطہ کرتی ہے۔ یعنی خدا رزاق ہے تو وہ رزاق جو ہے وہ اس کے عدل کے تحت ہے، اسی طریقے سے وہ خالق ہے تو اس کے عدل کے تحت ہے۔ اس طرح خدا کی تمام صفات کا جو ہے وہ عدل جو ہے احاطہ کرتی ہے۔ لہٰذا ایک وجہ تو یہ ہے کہ عدل کو اصول دین میں رکھا گیا ہے، اور دوسری جو ہم نے آپ کے سامنے بات بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ جب اسلامی فرقے وجود میں آئے اور انہوں نے اپنے فلسفے بیان کرنا شروع کیے تو بنیادی طور پہ سنیوں کے 2 فرقے وجود میں آئے۔ ایک فرقہ جو عدلیہ کہلاتا تھا اور دوسرا غیر عدلیہ۔ شیعہ جو تھے وہ بھی عدلیہ کہلائے تھے، لہٰذا دوسرے فرقوں سے اپنے آپ کو ایک ممتاز حیثیت دینے کے لیے جو ہے وہ اصول دین کو بھی بلکہ عدل کو جو ہے وہ اصول دین میں شامل کیا گیا۔ ہم نے آپ کے سامنے بات بیان کی تھی۔ اس کے سامنے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ خدا جو ہے وہ عدل کا حکم دیتا ہے، ظلم کو ناپسند کرتا ہے، اور اس نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ جو ہے وہ ظالمین پہ لعنت فرمائی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ جس خدا نے آپ کو ظلم سے منع کیا ہو، عدل کا حکم دیا ہو، اور وہ خود جو ہے وہ اپنے بندوں پہ ظلم کرے؟ پھر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ظلم کرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی وجہ جو ہے وہ خداوند عالم میں پائی نہیں جاتی۔ ان میں سے کچھ وجوہات جو ہیں کیا ہیں؟ ظلم کی جہالت کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے۔ ہم نے بیان کیا تھا خدا میں جہالت نہیں، خوف کی وجہ سے کرتا ہے خدا میں خوف نہیں ہے، لالچ کی وجہ سے خدا میں لالچ نہیں ہے، تعصب کی وجہ سے خدا میں تعصب یا انتقام نہیں ہے۔ پھر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کیا اللہ ظلم کرنے پہ قادر ہے؟ ہم نے آپ کو بیان کیا تھا بالکل اللہ ظلم کرنے پہ قادر ہے، لیکن ہم نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا تھا کہ اچھی صفتیں اگر کسی کے اندر ہوتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں بری صفت کرنے کی طاقت نہیں۔ اگر کوئی بہادر ہے تو ممکن ہے کہ وہ جنگ سے فرار اختیار کرے، بزدلی دکھائے، لیکن وہ بزدلی نہیں دکھاتا، وہ بہادری دکھاتا ہے، تو لوگ اس کو اس کی اچھی صفت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ خداوند عالم کے اندر بھی جو ہے صفت عدل موجود ہے، لہٰذا ہم خداوند عالم کو صفت عدل سے یاد کرتے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کے سامنے ایک اور چیز جو تھا وہ عدل کے حوالے سے ایک خاص ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا کے عنوان سے کہ کیا جو انسان مختلف پریشانیاں بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے یا کچھ آفات جو انسان کے اوپر آتی ہیں تو کیا وہ بھی خدا کی طرف سے ظلم ہے؟ تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ان آفات کو جو ہے مختلف فلسفوں میں جو اسلامی فلسفے ہیں اس میں سمجھنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے عقلی طور پہ کہ کیا واقعتاً یہ ساری پریشانیاں، مسائل، مشکلات، آفات جو ہیں وہ خدا کے عدل کے خلاف ہیں یا عین عدل ہیں یا عدل کے تحت ہی ہیں یہ ساری چیزیں؟ تو ہم نے پہلی چیز جو آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی حوادث یا کسی بھی واقعے کو انسان اپنے ذاتی حیثیت میں سوچنے کے بجائے اور بڑے اگر اس کے سمت میں یا جہتوں میں اگر سوچنے کی غور و فکر کرنے کی کوشش کرے، جس میں ہم نے ایک ہاسپٹل کی مثال دی تھی کہ کوئی پتھر گرتا ہے اور آپ زخمی ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے عنوان سے سوچتے ہیں کہ یار یہ میں تو اس میں دیکھو کام چل رہا تھا، یہ ہاسپٹل بننے والا تھا، بلڈنگ گرائی جا رہی تھی اور میں کیوں اس میں جو ہے وہ اذیت کا شکار ہوا، مجھ پہ کیوں یہ ظلم ہوا خدا کی طرف سے؟ جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ جب بعد میں وہ بلڈنگ ٹوٹ کے نئی بلڈنگ بنتی ہے اور اس جگہ ہاسپٹل بنتا ہے، لاکھوں لوگ اس سے بہرمان ہوتے ہیں، تو اگر ہم بڑے جب تک وہ بلڈنگ گرے گی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت تک کیا ہے نئی بلڈنگ تعمیر نہیں ہوگی، لہٰذا یہ ظلم نہیں تھا۔
اس کے بعد ہم نے دوسری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی، اس میں یہ تھا کہ انسان مشکلات میں پرورش پاتا ہے۔ ہم نے آپ کو سامنے بیان کیا تھا کہ جب تک انسان مشکلات نہیں پڑیں گی وہ ان مشکلات میں پرورش نہیں پائے گا۔ تیسری چیز ہم نے آپ کو سامنے بیان کی تھی کہ مشکلات میں انسان جو ہے وہ خدا کی طرف پلٹتا ہے۔ اس کی ایک آسان سی مثال ہے، فرض کریں ہم کہیں جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی جانب سفر کر رہے ہیں اور ہمارا جہاز راستے میں کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے، تو ہر انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک ایسے وجود کا احساس کرتا ہے جو کہ اس جہاز کو، آپ کے جہاز کو بچا کے لے جائے گا، اس مشکل سے باہر نکال لے گا۔ یعنی کہ یہ جو اندر کا احساس ہے آپ کو کیا کر رہا ہے، مشکلات میں خدا کی طرف پلٹا رہا ہے۔ یعنی مشکلات جو انسان کو خدا کی طرف پلٹاتی ہیں، تو جو چیز خدا کی طرف پلٹا ہے وہ بھی عدل ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یکسانیت زندگی میں اگر آ جائے گی تو انسان جو ہے وہ بور ہو جائے گا بہت جلد۔ تو یہ یکسانیت نہیں ہونی چاہیے، نشیب و فراز ہونا چاہیے، کبھی اچھا کبھی برا، کوئی بہت برا کوئی بہت اچھا، کوئی درمیانی درجے کا۔ تو یہ انسانی جو درجات ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی روح میں تشنگی پیدا ہوتی ہے، اس سے لطف آتا ہے زندگی میں۔ اگر سب یکسانیت کا شکار ہو جائے تو بہت جلدی انسان بور ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہم نے آپ کو سامنے بیان کی تھی کہ بعض مشکلات انسان کی خود ساختہ بھی ہوتی ہیں، مطلب وہ خود ایسے کام امور انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ مشکلات اس کے اوپر آتی ہیں۔ اس سے خدا کا ہرگز کو تعلق نہیں۔ خدا نے قانون وضع کیا ہے، اگر آپ اس قانون کے مطابق چلیں گے تو آپ کو چیزیں ملیں گی، اور قانون کے مطابق نہیں چلیں گے، مثلا خدا نے کہا کہ آپ محنت کریں، پڑھیں لکھیں، تعلیم حاصل کریں، نہیں کریں گے تو جاہل رہ جائیں گے۔ مطلب اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان تعلیم حاصل کرے۔ تو بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں، انسان کی اپنی خود ساختہ مشکلات ہوتی ہیں، اس سے خدا کے عدل پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ کچھ چیزیں گزارشات پچھلی کلاس کے اندر بیان کی تھی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک یعنی کہ عقیدہ نبوت کی طرف۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں اپنے نمائندے بھیجے ہیں، اور یہ نمائندے نبی اور رسول کہلاتے ہیں۔ نبی کا مطلب ہے پیغام لانے والا، اور رسول کا مطلب ہے پیغام دے کر بھیجے جانے والا۔ انبیاء نہ ہوں تو انسان اللہ کا پیغام یعنی دین اور شریعت کے احکام حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی عقل، علم اور فکر جو ہے وہ محدود ہے۔ ہم اس چیز کو جو ہے وہ مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسانی عقل جو ہے وہ کیا ہے، محدود ہے۔ سب سے پہلی مثال ہم لیتے ہیں اپنی اس کائنات کی وسعتوں کی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کائنات کس قدر وسیع ہے، اور انسان کی جو تحقیق ہے وہ اس کی وسعتوں کے مقابلے پہ اس طریقے سے ہے جیسے کہ کسی سمندر کے مقابلے پہ پانی کا ایک قطرہ۔ ہم اس کو چھوٹی سی مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس طریقے سے کہ ہماری جو زمین ہے وہ اس کا ایک نظام شمسی ہے۔ نظام شمسی کے اندر بہت سارے سیارے ہیں۔ ہمارے نظام شمسی کے اندر جو زمین سے سب سے آخر کا جو سیارہ ہے، جسے جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ نیپچون جسے ہم کہتے ہیں، وہ سب سے آخر میں، لاسٹ میں ہے، اس سے ہماری زمین کا جو فاصلہ، جو ایوریج جو ڈسٹینس نکالا گیا ہے وہ تقریباً 4.6 لائٹ ایئر ہے۔ یعنی اگر ہم یہ چاہیں کہ اپنے اس نظام شمسی سے باہر نکل جائیں تو اس کے لیے انسان کو کئی زندگیاں درکار ہیں کہ وہ اس سے باہر نکلے۔ کئی زندگیاں، مطلب ایک انسان ہے، اس نے ایک خلائی جہاز میں بیٹھا، اس نے سفر کیا، وہ مر گیا، پھر اس کے بعد اس کے بچے، پھر اس کے بچے، تو کتنی زندگیاں درکار ہیں اس 4.6 لائٹ آور کو کور کرنے کے لیے۔ یعنی انسان ابھی تک اپنے نظام شمسی سے نہیں نکل پایا، چاہے جیسا کہ انسان دوسری جو اس کائنات کے اندر خدا بندہ عالم نے گیلیکسیز بنائی ہیں ان کے متعلق تحقیق کرے، جانے اور جستجو کرے۔ اس کے مقابلے پہ دوسری چیز، انسان اگر اپنے متعلق سوچے تو انسان نے ابھی تک انسان کے ہی متعلق جو ہے وہ تمام تر جو اس میں چیزیں انسان کے اندر ہیں، یعنی کہ اس کی خواہشات ہیں، مطلب اس کی یہ ظاہری جسامت کے متعلق اگر ہم بات کریں تو ابھی تک مکمل طور پہ انسان اس کو نہیں جان سکا ہے۔ ابھی تک مکمل انسان کو درک نہیں کیا گیا ہے کہ انسان کیا ہے، بحیثیت ایک انسان یا بحیثیت ایک جسم کے عنوان سے بھی اگر ہم بات کریں تو اس کو کامل طریقے سے ابھی اس کو درک نہیں کیا گیا۔ اس میں ابھی جو ہمارے پاس جو میڈیکل سائنسز ہیں اس میں بہت سارے بھی نقائص ہیں۔ مثلا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر فرض کریں کہ بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، تو اس کی کوئی ایسی دوا نہیں ہے کہ بس آپ نے کھائی اور آپ ایک دم فٹ ہو گئے، نہیں، آپ کو
کو دوائی کھانی پڑتی ہے، اس دوائی سے بھی دوسرے مرض آپ کے پاس شروع ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب اس میں نقص ابھی باقی ہے، بھی وہ کامل نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے کمال تک پہنچنے کے لیے ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے سائنسز کو. لہٰذا ہماری عقل کیا ہے، خدا کے علم کے مقابلے پہ جو ہے وہ بہت محدود ہے. ٹھیک ہے، اور جو علم اس کائنات میں ہے، جتنا علوم اس کائنات میں ہے، اس کے مقابلے پہ ابھی تک ہم نے جو ہے وہ ایک سمندر کے مقابلے دریا تک کو بھی نہیں جانا ہے. لہذا ضروری کیا ہے کہ انسان جس چیز میں کم عقل و کم فہم ہے اور کم حیثیت کا علم رکھتا ہے، تو وہ کیا ہے، ایک ایسی ذات کے ساتھ منسلک ہو جائے جس کا علم لامحدود ہے. تو حتماً اپنے علم کو کامل کرنے کے لیے ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ کس سے منسلک ہو جائے، انبیاء کے ساتھ. کیونکہ انبیاء وحی کے ذریعے جو ہے وہ خدا سے جو ہے کلام کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں، جسے ہم غیبی علم کہتے ہیں. اور وہ علم انسانوں تک پھر انبیاء کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے علم میں کمال حاصل کریں تو ہمیں حتماً کیا ہے، انبیاء کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بھی ہے، مثلا جس پروردگار نے انسان کو بنایا ہے، انسانی عقل جو ہے اس بنانے والے تک پہنچ سکتی ہے. اس کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے انسان کے. انسان خود اپنی عقل و فہم سے اپنے خالق کا ادراک کر سکتا ہے. لیکن خالق ہم سے کیا چاہتا ہے، خالق نے ہمیں کیوں خلق کیا ہے، خالق نے کائنات کیوں خلق کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے خلق کرنے کی، اور خدا کی شریعت کیا ہے، اس کی نماز ہم کیسے ادا کریں، اس کی عبادات کیسے کریں. یہ سارے معاملات، زندگی کے معاشرے کو کیسے چلایا جائے، انسان انفرادی زندگی میں جو ہے وہ کس طریقے سے ہمارے انجام دے، اخلاقیات کو، جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاسوں میں آپ کو بیان کیا تھا کہ رسول خدا کے مبعوث کرنے کا جو ایک مقاصد میں سے رسول خدا نے مقاصد بنائے بیان کیے تھے، وہ کیا تھے، مکارم الاخلاق تھے. تو اخلاق کو کامل کرنے کے لیے جو ہے وہ کس طریقے سے انسان کے اخلاق کامل ہوں گے، معاشرے کے اندر عدل و انصاف کس طریقے سے ہو کہ کسی انسان جو ہے وہ ذاتی جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کے چکر میں نہ ہو اس دنیا سے دوسرے لوگوں کا ساتھ. اگر جیسے کبھی تقریباً جب سے کائنات بنی ہے، انسان وجود میں آئے ہیں، حضرت آدم کے بعد سے اب تک انسان اپنے جو ذاتی فائدے کے لیے مختلف واقعات تاریخی کتابوں میں موجود ہے، انسان کرتا رہا. عدل و انصاف جب بھی اس کائنات میں کہیں پہ بھی آپ کو ملے گا تو وہ صرف اور صرف انبیاء کے ذریعے یا وسیع انبیاء کے ذریعے سے ہی ملے گا. اس کے علاوہ کامل جو آپ کے پاس عدل و انصاف ہے وہ آپ کو اس کے علاوہ کہیں اور سے مل ہی نہیں سکتا. اس طریقے سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ انبیاء کی جو ہے وہ ضرورت کیوں ہے. ہماری عقل اور فہم کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ وحی سے توسل اختیار کریں، انبیاء سے توسل اختیار کے ذریعے سے. اب ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ انسانی عقل اور علم جو ہے وہ کامل نہیں ہے، اور وہ خالق وہ جو ہے خالق کائنات ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اس نے انسان اور کائنات کو کیوں خلق کیا، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. یہ تو اللہ کے وہ نمائندہ کے بتاتے ہیں جنہیں اللہ نے اسی کام کے لیے منتخب کیا ہے اور مختلف زمانوں میں مختلف قوموں میں مبعوث کیا ہے. آپ کو معلوم ہے ہر زمانے کے اندر مختلف انبیاء جو ہیں وہ آئے ہیں، اور مختلف انبیاء جو ہے مختلف شریعتوں کو اور مختلف جو قسم کی جو ہے وہ آپ کے صحیفوں کو لے کر آئے ہیں. اچھا، ہم آپ کے سامنے بھی بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ تقریباً 25 انبیاء کا ذکر ہے، اور تقریباً سب کے سب انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس میں سے زیادہ تر جو ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جس معاشرے میں نازل ہوا وہاں کے لوگ ان انبیاء کے ناموں سے زیادہ آشنا تھے، ان کے پاس توریت انجیل کے نام پر جو کتابیں تھیں ان میں بھی یہ واقعات موجود تھے. ورنہ ہر قوم میں خدا کے انبیاء مبعوث کیے ہیں، ہمیں ان کے نام یا ان کی تاریخ اور سیرت کا علم ہے ہی نہیں. بہت سارے انبیاء ہیں جن کا ہم لوگ کچھ نہیں جانتے کہ کن معاشروں کے لیے آئے، کس طریقے سے انہوں نے کام کیا، ان کی کیا سیرت تھی، کس طریقے سے کام کرتے تھے، کن معاشروں کے لیے تھے، کن علاقوں کے لیے تھے، کچھ نہیں معلوم. چند ایک جو انبیاء کا جس نے کہ قرآن میں جن کا ذکر موجود ہے، ہم سے ان انبیاء کے متعلق جانتے ہیں. انبیاء کا رابطہ وحی کے ذریعے براہ راست اللہ سے ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. وحی وہ پیغام ہے جو فرشتوں کے ذریعے اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. بعض انبیاء پر آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کیا. وحی کا مقصد انسان کو زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ بتانا ہے جس سے
اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ انبیاء کا رابطہ چونکہ وحی کے ذریعے اللہ سے ہوتا ہے، اس لیے ان میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کو سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ انبیاء کیوں معصوم ہیں، انبیاء کا معصوم ہونا ضروری کیوں ہے۔ اگر فرض کریں کہ انبیاء معصوم نہ ہوں اور ان کی زندگی میں جو ہے وہ خطا یا گناہ کا اگر خدا نخواستہ گزر ہو تو پھر یہ بڑا ایک مسئلہ ہے۔ یعنی ہم صحیح طور پہ کس طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ یہ پیغام الہی پیغام ہے یا یہ خطا کا پیغام؟ انسان اس کو درک نہیں کر سکتا اور صحیح اور حقیقی چیز کو اپنا نہیں سکتا اور اس میں فرق بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہی جو ہے وہ بہت جو ہے وہ انسانی عقل و فہم سے بالاتر ہے۔ لہذا اگر کوئی چیز بیان کی جائے گی اور وہ بھی انبیاء ایسے شخص کے توسل سے، وسیلے سے، جو کہ خود اس کا نمائندہ اور وہی گناہ کر رہا ہے، تو پھر آپ کو کیا معلوم کہ پہنچانے والے نے ایمانداری سے کام لیا ہے یا نہیں لیا۔ لہذا ضروری ہے کہ انبیاء کاملاً معصوم ہوں، ان سے کوئی غلطی سرزنش نہ ہو۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے نہ ہو کیونکہ جو پہنچانے والا ہے وہ بالکل صحیح چیز ہے، اور جو لینے والا ہے اس میں بالکل اطمینان ہو کہ میں جو چیز میں لے رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ بالکل اتھینٹک ہے خدا کی طرف سے، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، خدا میرے فائدے کے لیے اس چیز کو نازل کیا ہے۔ تو میں کیا ہوں گا، بالکل اطمینان اور قلبی سکون حاصل ہوا کہ ہاں یار یہ چیز خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر سرزنش کا گزر ہو، خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ، تو پھر انسان جو ہے خدا کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ اس میں شک و تردد اگر آ جائے گا تو پھر جو ہے وہ کوئی بھی چیز صحیح نہیں رہ پائے، حتیٰ کہ انسان خود خدا کی طرف، انبیاء کی طرف رجوع نہیں کر پائے گا۔ اچھا، تو ان سے کسی قسم کی غلطی نہیں ہوتی۔ تمام انبیاء اپنی پوری زندگی ہر طرح کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، وہ کسی سے علم حاصل نہیں کرتے، بلکہ ان کا علم اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہوتا ہے، جسے ہم غیبی علم کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ وہی عقل اور علم کے مقابلے پہ نہیں آتی، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ وہی جو ہے عقل اور علم کے مقابلے پہ آ کے کھڑی جائے، مطلب علم جو ہے ایک بات کہے اور عقل جو ہے، علم اور عقل ایک بات کہیں اور وہی جو ہے دوسری بات کہے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ دونوں جو ہیں عقل اور علم کی رہنمائی کے لیے وہی ہے، کیونکہ جس نے علم کو پیدا کیا ہے، جس نے عقل کو پیدا کیا ہے، اس نے ہی وہی کو بھی جو ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے سے ہم تک بھیجا ہے۔ لہٰذا اس میں آپس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہو سکتا وحی اور عقل اور علم کے درمیان، کیونکہ ان سب کا خالق ایک ہی ہے، تاکہ عقل اور علم غلطی نہ کر پائیں۔ اگر انسان کہیں غلطی کرے تو وہی جو ہے اس کے ذریعے سے اس کو کیا کرتی ہے، صحیح کر دیتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ختم نبوت کی۔ اچھا، انبیاء کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا ہے اور نہ آئے گا، اور آپ کے بعد جو شخص نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اس طرح آپ ہی کے دور میں دین مکمل ہو گیا اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب کوئی نیا دین، نئی شریعت، وحی یا آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ جس چیز کو آپ نے حلال قرار دیا وہ قیامت تک حلال، اور جس چیز کو آپ نے حرام قرار دیا ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ حرام ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اس کی واضح آیت موجود ہے، جس کا ترجمہ کیا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی ایک کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ نیز حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، جو کہ حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق کہ علی مجھے تم سے وہی نسبت ہے جو کہ موسیٰ کو ہارون سے تھی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ یعنی کہ قرآن سے بھی اور آپ کی حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ جو ہیں وہ آخری نبی ہیں۔ اچھا، خاتم جو ہے بیسکلی یہ ختم سے بنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو معنی بنتا ہے وہ کیا ہے، ختم کرنے والا اور آخر تک پہنچانے والا ہے، یعنی خاتم النبیین، یعنی کہ جنہوں نے دین کو کیا کیا، آخر تک پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے، جس کو کامل کر دیا ہے۔
اچھا، اس میں ہم آپ کو ایک اور جو چھوٹا سا ایک اہم چیز ہے بیان کرنے چاہتے ہیں، وہ ہے ترک اولیٰ کے حوالے سے۔ بعض جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر انبیاء کو معصوم ہے اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا تو ترک اولیٰ کیا ہے؟ تو ترک اولیٰ کی اگر میں آپ کے سامنے مثال دینے کی پیش کروں تو کچھ اس طریقے سے ہے کہ انبیاء جو ہے گناہ نہیں کرتے بلکہ ان سے ترک اولیٰ ہو جاتا ہے۔ ترک اولیٰ کیا ہے کہ دو کام، مطلب ایک کام ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، یہ کام ہے لیکن اس کے دو رستے ہیں، ایک اچھا رستہ ہے اور ایک بہترین رستہ ہے۔ اب انبیاء اس کام تک پہنچنے کے لیے کس رستے کا انتخاب کریں گے؟ اچھے رستے کا، بہترین رستے کا؟ حتماً ضروری ہے کہ انسان جو ہے بہترین رستے کا انتخاب کرے۔ اگر انبیاء جو ہیں وہ بہترین رستے کو چھوڑ کے اچھے رستے کا انتخاب کر لیں تو یہ کہلاتا ہے ترک اولیٰ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس منصب پہ فائز ہیں، خدا نے ان کو جو منصب عطا کیا ہے، وہ اس منصب کے عنوان سے بہترین چیز کا انتخاب کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اگر انبیاء ایسا کبھی بہت کم ہوا ہے تاریخ میں، کبھی اگر ایسا ہوا ہے تو اسے ترک اولیٰ کہتے ہیں، وہ گناہ نہیں ہے۔ مثلاً عام چیزوں میں ہم جس چیز کو گناہ کہتے ہیں وہ تو انبیاء تو اس تک جاتے ہی نہیں، کیونکہ میں اس کی ایک چھوٹی سی آپ کو ایک اور مثال دوں کہ یہی مثال جو ہے وہ خدا انبیاء اور امام کے جو معصوم ہونے کی شرائط میں سے ہے۔ مثلاً ایک ڈاکٹر، ڈاکٹر نے کیا کیا ہے کہ بہترین انداز میں پڑھا۔ اب وہ جو جراثیم ہیں، جو گندی چیزیں ہیں، ان کو بہترین انداز میں جانتا ہے، لہٰذا کاملاً صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے پہ جو عام انسان ہے جو کہ اس چیز کو اس طریقے سے نہیں سمجھتا، تو ڈاکٹر کے مقابلے میں وہ اس طریقے سے احتیاط نہیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے لاپرواہی ہوگا، کیونکہ وہ اس چیز کے متعلق اس کا علم اس طریقے سے نہیں رکھتا۔ انبیاء بھی گناہ کے متعلق چیزوں کو اسی طریقے سے انبیاء گناہ کے متعلق جانتے ہیں، بلکہ اگر میں جو ڈاکٹر کی مثال دے رہا ہوں یہ بہت کم فہم ہے۔ انبیاء کا علم اس سے کہیں گنا زیادہ ہے، اور اس سے بالکل یوں سمجھ لیے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کچرے کے متعلق جیسے سمجھتا ہے کہ کچرا کیا ہے اور اس سے کیا کیا نقصانات انسان کی زندگی میں ہو سکتے ہیں، ایک عام انسان اس کے مقابلے پہ جو ہے وہ اتنی احتیاط نہیں کرے گا، لیکن ڈاکٹر اس طریقے سے احتیاط کرتے ہیں۔ انبیاء جو ہیں وہ کہیں گناہ ڈاکٹر سے زیادہ علم رکھتے ہیں گناہ کے متعلق، لہٰذا گناہ کی طرف بڑھتے نہیں ہیں۔ ورنہ اگر فرض کریں کہ خدا کی طرف سے جب ہوتا ہے کہ جو خدا کہہ رہا ہے انبیاء وہ کر رہے ہیں، تو یہ کوئی معصوم ہونا کوئی فضیلت نہیں ہوتی انبیاء کی، لیکن کیونکہ انبیاء اپنے ارادے سے ہر کام کرتے ہیں لہٰذا ان میں یہ فضیلت ہے، معصوم ہونا ان کی ایک فضیلت ہے۔ اچھا، ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ ختم نبوت کی بات کر رہے تھے۔ رسول اکرم کے بعد اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ روک دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب انسان کو ہدایت اور ہادی کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ اب کسی نئی کتاب اور شریعت کی ضرورت نہیں، بلکہ نہیں، کیونکہ کتاب و شریعت محفوظ ہے۔ تاہم انسان کی ہدایت کے لیے امامت کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ امام بھی اللہ کی جانب سے بنائے جاتے ہیں اور وہ بھی معصوم ہوتے ہیں، وہی کتاب اور شریعت کے وارث ہوتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔